تو توبۃ نصوحہ، پکی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرو۔ تو عربی زبان میں کہتے ہیں نصحت الثوب، کپڑا پھٹ گیا ہے، پھر اس کو پیوند لگایا جاتا ہے۔ تو حضرات محترم پھر مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے ایمان کے لباس جو ہے وہ تار تار ہو گیا ہے، گناہ ہے، کوئی ہاتھوں سے سرزد، کوئی زبان سے سرزد، کوئی آنکھوں سے سرزد، کوئی کانوں سے سرزد، ایک گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگوں اپنے لباس کو پیوند لگاؤ۔ کیسے لگاؤ گے؟ جو لباس ٹوٹ گیا ہے اس کو پیوند لگاؤ۔ کیسے لگاؤ گے؟ اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کر کے، اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کر کے۔ اور ایک توبہ جو ہے وہ توبۃ النصوحہ، یہ نصیحت سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسی توبہ کرو، پہلے لوگ کہیں کہ یہ تھا، اور جب تم نے توبہ کی لوگ دیکھو نا فلاں وقت میں یہ کام کیا کرتا تھا، لیکن آج دیکھو کہ کیسے اس کے حالات ہیں۔ لوگ تمہیں دیکھ کے تمہارے اوپر رش کریں اور وہ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ ہمارے ہم کیا اگر کوئی بندے سے گناہ ہو جائے نا تو ہم اس طرح کرتے ہیں جس طرح کہ یہ گناہ والا رجسٹر ہمارے پاس ہے، ہم نے اس کو معافی دے رہے ہیں۔ اگر ہم گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہاں اور دیکھے نا ایک بلی 100 چوہی کھا کے اور اچھا گئی ہے۔ ہماری عقل ایسی ہے، اگر 100 کھا کے گئی ہے نا تو اللہ کی بارگاہ میں گئی ہے تو پھر بھی خدا کو قبول ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا نا، اس نے 99 قتل کیے۔ کتنے؟ 99 قتل کیے، 99 قتل کیے۔ تو مولوی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے آ گیا، مولوی صاحب 99 قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے کوئی گنجائش ہے بخشش کی؟ مولوی صاحب کی کھڑا کے جواب پڑیا، تیرے واسطے اور جنم ہی اور کے گنجائش ہوتی ہے، تیرے واسطے اور کے گنجائش ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب تو کوئی خدا سے پوچھ کے آیا ہے؟ یہ حدیث شریف ہے، میں وہ غلط کر رہا ہوں، کہ تو خدا سے پوچھ کے آیا ہے، تو نے بچنا ہے مجھے؟ اس نے کہا کہ تو ہی بطور رکھ دے، خنجر کٹے تو 100 پورا کر دو، پورا 100 کر دیا ہے۔ اب وہ جا رہا ہے، اس نے کہا یار کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ بندے کہا وہ فلاں علاقے میں وہ چلا گیا اللہ کے بندے کو ملنے کے لیے۔ یار اس سے جا کے مسئلہ پوچھوں، یہ مولوی تو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں نا، کوئی اللہ والا ہو جی، جو جس کا ڈائریکٹ رابطہ ہو، جو کہہ دے ہاں تیرے لیے گنجائش ہے۔ اصلی ویسے عادت ہے نا جناب ہم طلاق طرح دے کہ استاد جی اس پہ کوئی گنجائش نہیں نکل رہی، استاد آئے نہیں نکلے، یہ استاد مسئلہ صحیح نہیں دستا، دوئی کو نہیں بنائے پہلے تھوڑا جا صبر کر جوڑے کرنا استاد یہ تو علماء غصہ مجھ چاڑے دا سا میں تو کہا نوٹ دے بچہ زیادہ کا کٹ کھایا کر، پھر غصہ زیادہ ہو جاتا ہے جی، تو اب ہم ایسے حالوں سے نکل جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کوئی گنجائش ہمارے لیے کوئی نکالے۔ وہ اس کے دل میں تھا کہ یہی کوئی گنجائش نکلے اور میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاؤں، صبر کرنے شروع ہو گیا ہے۔ لوگوں نے کہا فلاں جگہ میں اللہ کا ولی رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ، شاید کوئی گنجائش نکل آ گیا۔ چلتا گیا اس راستے کی طرف، جاتے 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 راستے میں موت واقع ہو گئی، موت واقع ہو گئی، خود مر گیا 100 قتل کرنے کے بعد، خود مر گیا ہے۔ ادھر سے عذاب کے فرشتے آ گئے کہ ہم نے اس کو جہنم میں لے جانا ہے، جو ایک انسان کو قتل کرتا ہے ساری انسانیت کا قتل ہے، بڑا گناہگار ہے، ہم نے اس کو جہنم میں لے جانا ہے، جہنم کی وادیوں میں پھینکنا ہے۔ ادھر سے جنت کے فرشتے آ گئے کہتے نا 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 یہ جنتی، ہم نے اس کو جنت میں لے جانا ہے، اس کو ہم نے جنت میں لے جانا ہے۔ اب دونوں کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے، فرشتوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے۔ جہنم کے دروغے کہتے ہم نے جہنم میں لے کے جانا ہے، جنت کے فرشتے کہتے ہم نے جنت میں لے کے جانا ہے، پھر لیکن فیصلہ کوئی نہیں ہوا ہے۔ فرشتوں نے پھر اڑان بھائی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ مسئلہ عجیب آ گیا ہے۔ جہنم کے دروغے کہنے لگے مولا کریم 100 قتل کر کے آیا ہے، اس کو ہم نے جہنم رسید کرنا ہے، تیرے بندوں کو مار کے آیا ہے، تیری مخلوق کا قتل کر کے آیا ہے، اے اللہ ہم نے اس کو جہنم میں لے جا رہا ہے۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے مولا پھر بھی پیشمان تھا، اس کو جب پتا چلا فلاں جگہ میں ایک بندہ ہے، اس کے پاس جاؤ شاید کوئی گنجائش مل جائے۔ اللہ تیری رحمت پر اتنی امید تھی، اتنی امید سے پتا تھا ہاں میرا رب ہے جس کے ہاں معافی کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے۔ اس کی رحمت محدود نہیں ہے،
اللہ ہمیں معاف فرما دے گا. تو اللہ اس نیت سے آیا ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا اچھا پھر چلے جاؤ نا زمین پہ, زمین کو ناپو, ناپو زمین کو. اگر جس طرف سے یہ آیا تھا وہ راستہ زیادہ ہے تو پھر تو اس کو جہنم میں لے جانا. اگر جدھر جا رہا تھا اللہ کے ولی کی طرف وہ راستہ زیادہ ہوا پھر اس کو جنت میں لے جانا. اب دونوں فرشتے اب زمین کو ناپنے شروع ہو گئے. گز ہی کیا نا, ہاں جی, انہوں نے گز لیے, ناپنے شروع ہو گئے زمین کو. جہنم کے دروازے میں جنت کے فرشتے بھی کہ جس کی گنتی زیادہ نکل آئی ہے, جس کے گز زیادہ ہو گئے, اب اس کے حوالے ہوگا, اس کے حوالے ہوگا. چلتے گئے ناپ رہے ہیں. پروردگار عالم کی طرف سے ارشاد ہو گیا او آنے والی زمین تو جو ہے کم ہو جا, سکڑ جا. فرمایا تو کم ہو جا, جدھر سے آیا ہے زمین تو کھلی ہو جا. جب جو اس کو ناپا گیا ہے وہ اللہ کے ولی کے زیادہ قریب تھا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا او فرشتوں گواہ بن جاؤ, میں نے اپنے اس بندے کو معاف فرما دیا ہے, میں نے اپنے بندے کو معاف فرما دیا ہے. وہ میرا رب قدیر, اتنی رحمت والا رب, وہ میرا رب اتنا کریم رب, وہ میرا رب اتنا کریم رب اپنے بندوں کو جوڑ کر ارشاد فرماتے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ انسان کتنی دھوکے میں چلا گیا ہے, کتنی دنیا کے نرغوں میں پھنس گیا ہے, کتنی دنیا کے نرغوں میں پھنس گیا ہے. میں اپنے محلے والوں سے جو پوچھنے لگا, میں نے کہا فلاں بندے مجھے جمعے کی نماز میں نظر نہیں آیا. کہنے لگا استاد جی تسی جمعہ لیٹ پڑھا دے ہو, اے جناب اسی جناب 1:30 بجے پڑھ دیا. میں نے کہا تو نے اللہ کا قرآن کبھی دیکھا نہیں ہے, تو نے اللہ کا قرآن کبھی پڑھا نہیں ہے. اے لالچی انسان, اے دنیا میں مگن ہونے والے انسان, تو نے رب کا قرآن کبھی پڑھا ہوتا تجھے میرا رب کا قرآن جوڑ کے کہتے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. دو پڑھا دے کسی 1:30 والی نہیں پڑھ کے آنے, میں پتا ہے 1:30 والی پیچھے ہوندی بھی ہے کہ نہیں, آئے بھی دے کرو. وہ مولوی صدیق صاحب نے بڑی سونی گل کرتے ہیں, انہیں نے لوگوں کی مسجد نے لوگوں دے چلو میں انہوں نے سخت زبان استعمال نہ کرنا, وہ آگے سے میرے زبان, لیکن میں اچھے سے الفاظ استعمال. کان کی ذہنیت عجیب ہے. یہ منڈی چاہے کھوتا کہ نہ جاون نہ چارے پیر دیکھ سن, چارے پیر دیکھ سن, میرے پیر کہہ رہے ہیں جب نماز نہیں پڑھتے نماز ہی پڑھنی ہے. کوئی اتنا فالتو کام ہے, تجھے پتہ نہیں ہے یہ 50 نہیں 5 میرے اوپر پڑے نہیں جاتے تھے 50 ہوتے, پھر کتنا ہوگا کم ہو گئے کیا جی, کتنا مشکل کام ہو. اور پھر بھی حضور کے صدقے اللہ 5 پڑھیں گے ثواب میرا اللہ پھر تو 50 کا کام ہے. یہ حضور کے صدقے اللہ کا کرم ہے. روزے 6 ہمارے 6 مہینے تھے, 1 مہینے کی ہے کہا سونے گنجائش کر دی ہے, 6 مہینے سے 1 مہینے میں رہ آیا, پر پھر بھی جو 1 مہینے کے رکھے گا سونے ثواب پھر بھی 6 مہینے کا عطا فرما. اسی ٹنگا ہی توڑ دے رہ گئے, اسی ٹنگا ہی توڑ دے رہ گیا. اللہ فرماتے ہو 1 مہینے کے رکھو گے 6 مہینے کا عطا فرما. 6 مہینے کا یاد رکھیں مسئلہ, شریف مسئلہ. جمعے والے دن جب جمعے کی اذان ہوگا, جمعے کی نماز کا وقت ہو جائے, جمعے کی اذان ہو جائے, اس کے بعد اپنی دکان پر حلال کی کمائی کرنا بھی حرام ہے. بے کرنا حرام ہے, تجارت کرنا حرام ہے, اپنے مال بیچنا یہ بھی حرام ہے. اور ظالموں میں اتنے بھی وہ صبر نہیں ہے. لوگ سارے جمعہ پڑھ رہتے ہیں, تیری دکان سے کوئی اتنے بڑی لائنیں لگی ہوئی ہیں, مستاقی فرسی کہے کرا جی وہ ادھر جل دیتے ہیں, میں ادھر جل دیا, میں تو سوتا بھی ادھر ہی جلسا ہوں, ادھر بھی ادھر ہی جلسا ہے جی. تو اس لیے حضرات محترم یہ بڑا خیال کریں گے, شریف مسئلہ ہے جی. اس لیے اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, وہ انسان
تجھے اس کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو اس میں توکل نہیں ہے، پرندوں کو نہیں دیکھا ہے، تو صبح تو 2 مہینے پہلے پروگرام بنایا کمیٹی بھائی ہے جی، دکان باز ہے جی، صبح آیا جی، محنت کی تھی، شام کو گیا، اتنی محنت کی، نہ نماز کی پرواہ، نہ کچھ اور کسی کی پرواہ، نہ کسی کی جنازے میں شرکت، نہ شادی میں شرکت، سارا دن لگا رہا، لیکن رجیاں پھر بھی نہیں ہیں، رجیاں پھر بھی نہیں ہے۔ اِلَّا الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، اللہ فرماتے ہیں اس کی عادت ہی لالچی والی ہے، اس کو ہم نے لالچی پہ پیدا کیا، صرف اس کی لالچی ہے جی، اللہ کی نعمتوں کے منکر نہ بنو، انکاری نہ بنو، اس نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا۔ اس کا ارشاد ہے لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں اللہ اور زیادہ عطا فرماؤں گا، میں اور زیادہ عطا فرماؤں گا، میں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ میں رب ارشاد فرماتے دنیا سے مایا دل لگانے والوں سن لو یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جب قیامت کا دن ہوگا یہ مال تمہیں نفع نہیں دے گا، یہ بیٹے تجھے نفع نہیں دیں گے، ادھر نفع کیا دے گا، ادھر وہی بندہ نفع والا ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والا دل لے کے آئے گا، جس کا دل سلامت ہوگا۔ اب سلامتی والا دل کون سا ہے؟ جو نفاق سے پاک ہو، جس کے اندر ریا نہیں ہو، خلوص ہو، جس کے اندر بغض اہل بیت نہ ہو، جس کے اندر بغض صحابہ نہ ہو، جس کے اندر بغض نبی نہ ہو، جس کے اندر اللہ کی عبادت کا پہل نہ ہو، وہ بندہ نفاق سے پاک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن نہ کوئی رشوت چلے گی، نہ کوئی بولی لگے گی، قیامت والے دن کوئی رشوت بولی نہیں چلے گی، کسی کے بیٹے زیادہ ہوں گے، اس پر مبنی بات ہوگے، اور جتنا اگر نجات ہوگے تو ایک بات پر ہوگے، جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والا دل لے کے آئے گا وہی بندہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب قرار دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے فضل پہ یقین رکھو، جی اللہ کے فضل پر یقین رکھو۔ یہ 15 منٹ یہ نہیں ہے کہ 15 منٹوں سے کوئی روزی کا کام کر دے گا، وہ اللہ ہے، کیا پتا تیری اس نیت کے صدقے اللہ تجھے اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ ہمیشہ اسے کیا فرماتے ہیں، ہمیشہ اللہ کے فضلوں پر، اللہ کی رحمت پر نظر رکھا کرو، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کے فضل بڑے وسیع ہے۔ اس لیے میاں صاحب محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فضل کریم، فرمایا عدل کریم تے مولا تھر تھر کمہ تے اونچیاں شانہ اے والے، اور فضل کریم تے بخشے جان میرے جے اللہ کے فضل پر امید رکھو، اللہ کے کرم پر امید رکھو، اللہ کے فضل پر امید رکھو۔ ایک بندہ تھا بڑا بخیل تھا، بڑا کنجوس تھا، اسی طرح کا کنجوس تھا، دنیا میں مگن تھا، گھر جب بھی آتا بیوی کو وصیت کرتا، اور میری بیوی کبھی خیرات نہیں کرنی ہے، کبھی صدقہ نہیں دینا ہے، کسی کو روٹی نہیں کھلانی ہے، کسی کو کچھ نہیں دینا ہے۔ ایک دن جب وہ گھر سے باہر چلا گیا، ادھر سے ایک بندہ سوالی آ گیا، آگے کچھ مانگنے لگا، ان کے دروازے پہ آ گیا، اس کی بیوی سے آ کے کہنے لگا کئی دن سے بھوکا ہو، اللہ کے نام کا مجھے کچھ دے دو۔ بیوی کے گھر میں 3 روٹیاں تھی، اٹھا کے لے آئی، اس غریب بندے کو دے دی، اس کو اس غریب کو دے دی۔ اس مسکین نے کھانا کھایا، چلا گیا، راستے میں جب جا رہا تھا اچھا اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ وہ کتنی نیک بخت عورت تھی جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا۔ وہ بخیل دوڑا آیا، پوچھا کہاں سے روٹی ملی ہے، کہنے لگا فلاں گھر سے ملی ہے۔ پھر وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، اپنے گھر کو دوڑے
آیا، اپنی بیوی کو پکڑا، جھنجھوڑ کے کہنے لگا میں نے تمہیں منع کر رکھا تو کوئی چیز سب کا خیرات کرنی نہیں ہے، کیوں تو نے اللہ کی راہ میں یہ چیز دی ہے؟ بیوی کہنے لگی میں ایک بات میں کیا کروں؟ جب اس نے کلمہ رب کا واسطہ دے دیا میں تیری ظلم سے لوں گی، تیری مارے برداشت کر لوں گے، پر اللہ کا نام دے کے جب مانگا گا ضرور عطا کروں گی۔ میں نے اللہ کے نام پہ اس کو دے دیا۔ باپ برہمان کو بڑا غصہ آیا، اٹھا کے جلد تندور میں پھینک دیا، تندور میں پھینک دیا۔ پھر 3 دنوں کے بعد خیال آیا میرے بیوی کے گلے میں جو ہے وہ سونے کا ہار تھا، جا کے نکالوں۔ 3 دنوں کے بعد جب تندور کی طرف گیا دیکھا وہ تندور اللہ کا جنت بنا ہوا ہے، وہ تندور بڑا وسیع ہے، اس کے اندر باغ بنا ہوا ہے، اس کے اندر پھول کھلے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھ کے حیران رہ گیا، میں تو سمجھا تھا کہ وہ جلس گئی ہوگی، اس کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، وہ جل کے راکھ ہو جائے گی، پر یہ پھولوں میں کہہ رہی ہے۔ آتف غیبی سے آواز آئی، قدرت کی طرف سے نعرہ بلند ہوا، اور میرے دوستوں کو جلانے والے جان لے دنیا کو پیغام پہنچا دینا، آگ میرے بندوں کو نہیں جلا سکتی ہے۔ آج جن کا تعلق مجھ سے ہوتا ہے، جن کا تعلق مجھ سے ہوتا ہے، جو میرے بندے ہوتے ہیں، آگ ان کو جلا نہیں سکتی۔